अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि टाइटल से आपको अंदाज़ा होगा कि आज की जो वीडियो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की लेटेस्ट जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं उनके चाहने वालों को या बाकी जो दीगर व्यूअर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देखें, इसकी इतनी सिंपल वजह नहीं है कि इतना ज़्यादा बैकलैश आया है। इसके पीछे एक मेन रीज़न है। तो स्टार्ट करते हैं कि देखें, अली मिर्ज़ा साहब ने अपनी जो सारी लेगेसी जो है वो बिल्ड की है वो है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गलत हुआ है, यजीद टायरेंट था और उन्होंने बदमाशी से हुकूमत ली थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके खिलाफ सर नहीं झुकाया और फाइट की। तो दैट्स वाई वो क्लेम करते हैं कि मैं भी हुसैनी हूँ और ये बाकी जो लोग हैं ये यजीदी पार्टी। अब आते हैं करंट सिचुएशन में। देखिए, इमरान खान आपको पसंद हो ना हो, बहुत से लोगों को नहीं पसंद, इसमें कोई मसला नहीं हो सकता है, क्योंकि आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक शख्स पे पूरी दुनिया जो है मुत्तफिक हो गई हो। ठीक है ना। मसला ये है कि अली मिर्ज़ा साहब जब खड़े हो जाते हैं उन टायरेंट्स के साथ जो कि जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, मतलब आजकल के दौर की तो ये ढकी छुपी बात नहीं है ना कि पाकिस्तान में जो हुआ है वो क्या हो रहा है और अभी तक हो रहा है, जुल्म सफाकियत है, राइट। तो अली मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि इमरान खान गलत है, उसने ये किया, उसने गलत काम किए, एग्रीड, आप कह सकते हो, आपका हक है। लेकिन आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बाकी लोग जो टायरेंट्स हैं या जो बदमाशी कर रहे हैं वो ठीक है। आप अगर हुसैनी बनने का दावा करते हो तो आप बोलो कि हाँ, मैं इमरान खान को पसंद नहीं करता, इमरान खान से ये गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये जो करंट रिजीम जो हरकतें कर रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये इस्लाम के मुनाफी है। अच्छा, जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, बल्कि आप ही से सीखा है अली भाई से, कि बदमाशी से या बंदूक के जोर पे आप हुकूमत नहीं ले सकते। ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अली भाई से कि कोई उनसे ये पूछे कि भाई, आप इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि ये जो हुकूमत है ये बंदूक के जोर पे बदमाशी में बनी है। अगर आप इस बात को डिनाई करते हो फिर तो मेरे ख्याल में आगे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपसे डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो पता है कि आप नाइब हो, आप बस बात सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इस बात पे कन्विंस हो या हम आपको कन्विंस कर लें या कोई भी आपको कन्विंस कर ले, और मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको इमरान खान पसंद नहीं है, नवाज शरीफ पसंद है, इट डजंट मैटर। राइट नाउ आप ये कह सकते हैं कि हाँ मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास भी कोई हक नहीं है कि जो कि हुकूमत कर सकें या किसी को फतवा लगा सकें। तो हर जगह पे आपकी बातों से अंदाज़ा होता है कि आप इस करंट रिजीम को डिफेंड करते हो। दूसरी बात ये कि आप अपने आप को आलिम कहते हो, आप कहते हो मैं हक बात पे खड़ा हूँ, मैंने कभी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया, किसी से कुछ नहीं किया, फेयर एनफ, आप कह सकते हैं, आपकी बात को माना भी जा सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते क्योंकि 2018 में भी हुआ है, 2015 में भी हुआ है, 2013 में भी यही हुआ है, तो अब भी हो रहा है तो ये ठीक है। आप ये नहीं कहें, आप ये कहें कि 2023 में जो पीटीआई वालों के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, 2010 में जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था वो भी गलत हुआ है, फिर पीपल्स पार्टी के साथ जो 71 में हुआ वो भी गलत है। ये नहीं होना चाहिए। आलिम को ये जस्टिफाई नहीं करता कि वो ये बातें बोले कि नहीं क्योंकि उनके साथ हुआ है तो इसके साथ भी हो रहा है तो ये ठीक है। आपको तो एक सीधी लाइन पकड़नी है। आपने बोला है जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अच्छा, बार बार लोग कहते हैं कि मरे हुए यजीद को गालियां देना या मरे हुए लोगों को गालियां देना बहुत आसान है, तो उसकी मैं एक एग्जांपल आपसे अभी दे देता हूँ जो आप रिसेंटली का अपने इंटरव्यू में कहा, और ये तो मैंने खुद अपने इंटरव्यूज में सुना है, तो ऐसी भी नहीं है कि तोहमत लगाने वाली बात की जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा अपने वीलॉग्स में कि जिसमें किसी पे तोहमत लगाई जाए या मेरे पास प्रूफ ना हो। तो एक बात आपके अपने इंटरव्यूज में मैंने सुना है कि परवेज़ मुशर्रफ वो बदमाश, परवेज़ मुशर्रफ वो गासिब, देखें उसका क्या हाल हुआ है, उसने क्या किया। आपने उसको क्यों गासिब कहा है? आपने इसलिए उसको गासिब कहा है ना कि उसने बदमाशी के जोर पे हुकूमत ली है। ठीक है, इस बात में तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ, आप आलिम हो, आप अल्लाह की बात करते हो हर वक्त, आप अपने दिल पे हाजिर नाजिर जान कर ये कह सकते हो कि आज की हुकूमत शहबाज शरीफ चला रहा है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है?
سب کو پتہ ہے نا کہ کون چلا رہا ہے. تو ضیاء الحق کو گالیاں دینا، پرویز مشرف کو گالیاں دینا بہت آسان ہے. آپ آج کی تاریخ میں یہ کہہ سکتے ہو کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی بدماش ہیں، یا انہوں نے بدماشی مچائی ہے، یا یہ غلط ہے؟ کیونکہ باقی وہ تو بہت آسانی سے آپ گالیاں لیتے ہو. یزید کو بھی آپ گالیاں دے دیتے ہو، امام علیہ السلام کو بھی آپ بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہو اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح حق کا ساتھ دیا. نہیں، میرا آپ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ پرویز مشرف کو گالیاں دیتے ہو، ضیاء الحق کو گالیاں دیتے ہو، گالیوں سے مراد مطلب بدماش، وہ کہہ رہا ہوں ان طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں، تو آپ کس بنیاد پہ آج کے کرنٹ ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے؟ یا اگر آپ آج کے سسٹم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں پھر آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ یزید کو بیٹھ کے گالیاں دو یا پرویز مشرف کو بیٹھ کے گالیاں دو. آپ کی لاجک سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کا کہ آج کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ فتنہ ہیں، اس طرح یزید بھی کہہ سکتا ہے، بلکہ اس نے بھی کہا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام فتنہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب انالوجی کر لیتے ہیں، ملا لیتے ہیں آج کی سچویشن کو اور یزید کے زمانے کو. آپ کا یہی مین ہے نا کہ یزید نے بدماشی سے حکومت لی تھی تو اس کے پاس لیجٹمیٹ رائٹ نہیں تھا. تو آج کی حکومت بھی یہی کر رہی ہے، ان کے پاس بھی تو لیجٹمیٹ رائٹ نہیں ہے. ہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نائی کر دو اس فیکٹ کو کہ نہیں جی الیکشن جیتے ہوں اور پھر آئیں، پھر تو بات ہی ختم، پھر تو آپ سے بحث ہی نہیں ہو سکتی. دین یو آر ٹو نائیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن اگر آپ اس بات کو مانتے ہو کہ الیکشن ہارے ہیں اور اس کے بعد ان کو زبردستی مسلط کیا گیا، تو آف کورس پھر ہماری کانورسیشن جس ٹاپک میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ، اور ایک اور بات، آج جو لوگ حکومت میں بدماشی کر کے آئے ہیں یہ لوگ ان کو فتنہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل عمران خان لوگ دوبارہ پاور میں آ جائیں اور وہ حکومت میں آ کے ان کو فتنہ کہنا شروع کر دیں؟ پھر ہم کس کو مانیں گے؟ چلیں اس کی میں آپ کو کلاسک اگزامپل دیتا ہوں. سیرین جو گورنمنٹ تھی بشار الاسد کی، انہوں نے بدماشی سے حکومت لی ہوئی تھی اور جو بھی ان کے اگینسٹ لڑائی کرتا تھا آپ اس کو کیا کہتے تھے؟ آپ سے مراد مطلب لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ یہ خوارج ہیں. وہ بھی یہ الفاظ یاد کرتا تھا، یہ خوارج ہیں، یہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں کنٹری کو، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، فضول ہیں، ان کی باتوں مت مانا. ٹھیک ہے، آج بشار الاسد باہر ہے اور وہ جو ریبل تھے وہ گورنمنٹ میں آ گئے. اب وہ انہی لوگوں کو خوارج کہہ رہے ہیں جن کو پہلے خوارج کہا جاتا تھا، کیونکہ اب انہوں نے بدماشی سے حکومت لے لی. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم یہی بات ہے اس طریقے سے آپ حضرات کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں. اکارڈنگ ٹو یور لاجک اگر آج کی سچویشن ٹھیک ہے تو پھر یزید بھی ٹھیک تھا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے بائی ہک اور بائی کروک جیسے بھی پاور لی تھی، حکومت تو اس کی تھی. تو امام علیہ السلام، حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف جو فائٹ کی تھی تو میرے خیال میں وہ تو پھر غلط ہوئے، کیونکہ وہ بھی فتنہ تھے ان کے لیے، کیونکہ اس کی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ آپ نے لوگوں کو کلیئر کر دینا ہے پہلے اپنے وی لاگس کے اندر کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہو. مطلب آپ اپنا اسٹینس اتنی تیزی سے چینج کر رہے ہو، اتنی تیزی سے کہ آپ کو خود کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی. اور ایک اور بات میں آپ کہہ سکتا ہوں علی بھائی کے بارے میں کہ مطلب میں نے بھی ان کو بہت سنا ہے اینڈ آئی واز ریئلی امپریسڈ، بہت چیزیں حاصل کی ہیں، لیکن اس وقت بھی مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہی از اے نارسسسٹ. مطلب میں جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو غرق کرتی ہے اور ان کے اندر میں بہت تھی. اور آئی کڈ سے کہ یہ فیم ہنگری. میرے ویڈیو 4 لاکھ لوگوں نے دیکھے، میرے ویڈیو 3 لاکھ لوگوں نے دیکھے. ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، اگر آپ اپنے آپ کو علماء کا ٹیگ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں عالم ہوں، تو سر آپ کی لینگویج ٹھیک ہونی چاہیے. تو بڑھ گیا، تو نس گیا، منجی ٹھوک دی ہے، تو باہر نکل، ہونا آیا داڑ تلے. مطلب یہ لینگویج علماء کو سوٹ نہیں کرتی. لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں چیزیں. اگر آپ نے، اب جو لسنر ہیں، جو ویورز ہیں، اگر کبھی آپ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہیں اس ٹاپک پہ کہ کس طرح ڈیبیٹ کی جاتی ہے یا کس طریقے سے انٹلیکچوئل بات کرتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ پڑھیے ڈاکٹر اسرار اینڈ ڈاکٹر غامدی. مطلب بوتھ آف دیم آر فل آف نالج، ویلتھ آف نالج، ٹنز آف نالج.
لیکن اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں نا مطلب مزہ آ جاتا ہے. وہ ڈبیٹ دیکھیں, دونوں حضرات سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجال ہے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی انٹرپٹ کیا ہو یا انہوں نے اپنی آواز اونچی ہو, اتنے آرام سے اپنی ٹرن آتی تھی اس کو ریبٹل کرتے تھے. اور آج کل کے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی چیز ان کو مل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی میں. انسان کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے, تھوڑا اپنے آپ کے اندر تحمل رکھنا چاہیے. لینگویج کا جو مجھے شروع سے اندازہ تھا علی مرزا صاحب کو کہ وہ بہت ہی فضول قسم کی مطلب لینگویج یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اپنے اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا, اپنے ویلاگ کو کنکلوڈ کروں گا, ختم کروں گا اس پہ کہ کافی ڈسکرپنسیز ہیں ان کی باتوں میں علی بھائی کی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں اپنی الفاظ کے چناؤ میں بہت کیئرفل ہوں. ٹھیک ہے, میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن میں سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا گالی گلوچ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو بھائی بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ان کو انجینئر علی مرزا صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ابیوسو نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو, کیونکہ دیٹس وائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے اخلاق سے آپ لوگوں کو متاثر کرو. لوگ نہیں سمجھتے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, کوئی مسئلہ نہیں. تو کنکلوژن کی طرف میں آ رہا ہوں. تو کنکلوژن میں یہی کہوں گا کہ بھائی آپ کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ آپ نے جو لیگیسی بلڈ کی تھی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یوز کر کے کی تھی, اور یزید کو ٹائرنٹ کہا کہ آپ نے کہ وہ ٹائرنٹ تھا تو اس وجہ سے اس کی حکومت الیجیمٹ تھی. تو سوال ایٹ دی اینڈ آف دا یہی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی اس بات سے کیوں ایگری کریں کہ عمران خان غلط ہے لیکن جو اوپریسر ہے وہ بھی ٹھیک ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے, اسی وجہ سے آپ کو بیک لش آ رہا ہے. یو ہیو ٹو کم کلین بائی سینگ کہ یار دیکھو عمران خان سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, وچ از نو پرابلم ایٹ آل. آپ 100 دفعہ ڈس ایگری کریں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اوپریسر بھی ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کو مین مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس پہ میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ اگر ویورز ہیں اگر ان کو میرے کسی پوائنٹ کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہے تو کامنٹس میں اپنا وہ چھوڑ دیں, کامنٹس سیکشن میں اپنی جو اوپینین ہے وہ چھوڑ دیں. میں اس کو ریڈ ڈیفینیٹلی کروں گا, اور دین مے بی مجھے اس سے کچھ سبق سیکھنے کا موقع ملے اور مجھے اپنا اسٹانس بھی چینج کرنے کا موقع ملے, یا میرا اینگل چینج ہو جائے سوچنے کا جس طریقے سے میں نے یہ ویلاگ کیا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں گے اور اپنے کامنٹ سیکشن میں مجھے کامنٹ کریں گے. تھینک یو, السلام علیکم.